السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے سٹوری لورز۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ جو میں کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی حویلی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کالے جادو کے ایک گڑھ ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جون کا مہینہ تھا۔ لاہور کی گرمی سے تنگ آ کر سدرا اپنی نانی کے گاؤں کالا پور آئی تھی۔ وہ بچپن میں کئی بار آ چکی تھی، لیکن اب تقریباً 7 سال بعد یہاں آئی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی پرانا سا سناٹا اس کا استقبال کرتا ہے۔ لوگ اب بھی وہی پرانے تھے، مگر چہروں پر کچھ عجیب سی بے چینی تھی۔ نانی نے اسے گلے لگایا اور گھر لے آئی اور بولی، بس 2 مہینے کی بات ہے، پھر تم اپنے شہر واپس چلی جاؤ گی۔ یہاں راتوں کو بس اکیلے مت نکلنا، اور گاؤں کی بڑی حویلی کے پاس بالکل مت جانا۔ سدرا نے ان کی بات ہنس کر ٹال دی، لیکن اسی رات اس نے ایسا خواب دیکھا کہ اس کو پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ تو ایسا ہے جو درست نہیں۔ سدرا نے خواب میں خود کو سنسنان حویلی میں پایا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ جلا ہوا اور آنکھیں جیسے کہ دہتے ہوئے کولے۔ وہ آہستہ سے کچھ بول رہی تھی۔ میرا بچہ، انہوں نے میرا بچہ لے لیا، میرے شوہر نے مجھے قید کیا، میری روح کو آزاد کروا دو۔ سدرا چیخ کر اٹھی۔ کمرہ بہت ہی سرد تھا، حالانکہ باہر گرمی تھی۔ سدرا بہت ڈر چکی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے وہ رات جاگ کر گزاری۔ اگلے دن نانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس نے بات چھیڑی، یہاں کوئی پرانی حویلی ہے نا؟ نانی کا چہرہ فوراً سن ہو گیا اور وہ آہستہ سے بولی کہ بیٹا، وہاں جانا منع ہے، وہ جگہ منحوس ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور وہ چودھری حشمت کی حویلی ہے۔ سدرا نے پوچھا کہ چودھری کون؟ نانی نے آہستہ آواز میں بتایا کہ چودھری حشمت اس گاؤں کا رئیس زادہ تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کو جلا دیا اور اس کے بچے کو اس سے چھین لیا، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور جادو کے ذریعے اس کی روح کو قید کر دیا۔ اگلی چند راتیں سدرا کے لیے عذاب بن گئی۔ کبھی وہ نیند میں چلتی، کبھی اپنے بستر پر خون کے نشانات دیکھتی، اور کبھی راتوں کو کسی کے رونے کی آوازیں سنتے۔ اس نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی، لیکن اس نے جو دیکھا اس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ اس نے ویڈیو میں خود کو کسی اور زبان میں کچھ پڑھتے سنا، جو کہ زبان وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے وہ سب کچھ اپنی نانی کو بتایا تو نانی نے فوراً گاؤں کے امام صاحب کو بلایا۔ انہوں نے قرآنی آیات کی تلاوت کی اور کہا، بیٹی پر کسی روح کا سایہ ہے، شاید وہ تم سے کچھ چاہتی ہے۔ سدرا اب خود بھی کچھ سمجھ چکی تھی۔ ہر خواب، ہر نشان اسے حویلی کی راہ دکھا رہا تھا۔ سدرا نے حویلی جانے کی ٹھان لی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب کلولہ کر رہے تھے، وہ اکیلے حویلی میں داخل ہوگی۔ وہاں پر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانے نقوش، کچھ جلے ہوئے عکس اور ایک پرانا آئینہ نصب تھا کہ اچانک اسے آئینے میں دھندلی سی عورت کی جھلک دکھی۔ یہ وہی چہرہ تھا جو وہ خوابوں میں دیکھا کرتی تھی۔ سدرا آگے بڑھی تو اسے ایک کمرہ دکھا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب الفاظ لکھے ہوئے تھے اور زمین پر خون کے دھبے اور دائرے بنے ہوئے تھے۔
جن کے درمیان ایک عجیب سی کتاب پڑی تھی جس کے اوپر سرخ سیاہی سے کچھ یہ لکھا تھا: کتاب الجنات و ظلمات۔ سدرا نے کتاب کھولی اور صفحے پلٹنے لگی، لیکن اس کو جو لکھا تھا کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ اچانک اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے کتاب بند کی اور فوراً گھر کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتے ہوئے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی: اب تم جان چکی ہو، اب واپسی نہیں۔ سدرا جیسے ہی گھر پہنچی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا تو اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ سدرا نے پرانے لوگوں سے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ چودھری حشمت اب بھی زندہ ہے، مگر سب سے چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ اب مکمل عامل بن چکا ہے، کالا جادو کرنے والا۔ سدرا نے ایک مزار پر جا کر سچ جاننے کی کوشش کی۔ وہاں کے بزرگ نے کہا وہ عورت مر چکی تھی، مگر اس کی روح قید ہے۔ چودھری نے اس کی محبت چھینی ہے اور پھر اس کی جان بھی لی۔ اب اس روح کو رہائی چاہیے، جس کا ایک ہی طریقہ ہے: اس کتاب کو جلا دینا اور عمل کو توڑنا، مگر خبردار، اس میں جان کا بھی خطرہ ہے۔ لیکن سدرا نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس عورت کی روح کو رہائی ضرور دلوائے گی۔ اسی رات سدرا نے قرآن پاک لیا اور حویلی کا رخ کیا اور اسی کمرے میں جا کر وہ کتاب نکالی، اور جیسے ہی جنالنے لگی کہ ایک طوفان سا اٹھا، دروازہ بند ہو گیا، آئینہ ٹوٹ گیا اور چودھری حشمت وہاں اچانک نمودار ہوا۔ اے لڑکی، تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ میری تھی، اس نے چیختے ہوئے سدرا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سدرا گھبرا کر پیچھے ہوئی اور فوراً ہی سورہ یاسین کی آیات پڑھنے لگی۔ تب تک کتاب بھی آگ پکڑ چکی تھی۔ ایک زوردار چیخ سنائی دی، جیسے کوئی جل رہا ہو، اور پھر خاموشی۔ چودھری کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جسم تھر تھرانے لگا اور وہ زمین پر گر کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح حویلی سے عجیب بدبو ختم ہو چکی تھی۔ کتے خاموش ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ برسوں بعد آج فضا ہلکی کیسے ہوگی، لیکن کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ سدرا لاہور واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار وہ عورت اسے خواب میں دکھتی تھی، لیکن اب ایک ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ لیکن اب سدرا کے دل میں اطمینان تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کی روح کو رہائی حاصل ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔